کہ بھارت میں ہندو انتہا پسندی نے ریاست کی حالت بگاڑ کر رکھ دی ہے۔ وہ مقدمہ جس کے فیصلے میں 28 سال لگے اور اس کا فیصلہ آتے آتے 16 ملزمان دنیا سے ہی چلے گئے، اب لکھنؤ کی عدالت نے ایک ایسا فیصلہ سنایا ہے جس میں یوں لگ رہا ہے کہ عدالت کو نہ تو 28 سال بعد یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کسی نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا، اور نہ ہی یہ دکھائی دے رہا ہے کہ بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے کسی نے بھی کوئی سازش کی تھی، کیونکہ بھارت کی عدالت نے تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے، جس کے بعد بی جے پی رہنما اور سابق نائب وزیر اعظم LK اڈوانی بھی بری ہو چکے ہیں۔ مرلی منوہر جوشی، اما بھارتی اور سابق وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ کو بھی بری کر دیا گیا ہے، اور عدالت کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ مسجد کی شہادت کی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یہ نہیں ہوئی شہادت۔ آل انڈیا مسلم اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے اس فیصلے کو انصاف کا سرعام قتل قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ CBI کورٹ کا فیصلہ بھارتی عدلیہ کی تاریخ کے لیے ایک سیاہ دن ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا بابری مسجد پراپرٹی کیس میں اسے منصوبہ بندی سے تباہ کرنے کا کہہ چکی ہے، اور اب بابری مسجد کی شہادت میں ملوث افراد کو سیاسی طور پر نوازا گیا ہے، انہیں وزارتیں دی گئی ہیں۔ بابری مسجد شہید کرنے کے واقعے کی وجہ سے ہی بی جے پی اقتدار میں آئی ہے۔ اسد الدین اویسی نے یہ بھی کہا کہ ہم فیصلہ چیلنج کریں گے۔ جج سریندر کمار، جنہوں نے خصوصی عدالت میں یہ خصوصی فیصلہ سنایا، ان کا اپنا کردار بھی مشکوک ہے۔ اس عدالت کے فیصلے کے مطابق بی جے پی رہنماؤں پر ہندو مسلم فسادات کو بھڑکانے کے الزامات بھی ثابت نہیں ہو سکے، اور نہ ہی عدالت کو یہ دکھائی دیا کہ ہندو مسلم فسادات میں 3000 افراد مارے گئے تھے، اور نہ ہی جج اور عدالت کو یہ دکھائی دیا کہ بلوائی RSS اور بی جے پی کی سیاسی قیادت پر مشتمل گنڈے تھے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق مسجد کو سماج مخالف عناصر نے منہدم کیا، اور جن رہنماؤں پر الزام عائد کیا گیا انہوں نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی تھی، الٹا آڈیو اور ویڈیو شواہد کوئی سازش ثابت نہیں کر سکے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ عدالت نے انکوائری رپورٹ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، جو ثابت کرتا ہے کہ فیصلہ کسی طور پر بھی عدل اور انصاف پر مبنی تو نہیں، کیونکہ انکوائری رپورٹ کے مطابق 6 دسمبر 1992 میں مشتعل ہندو گروہ نے ایودھیا کی بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ بدترین فسادات میں تقریباً 3000 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ LK اڈوانی، اما بھارتی اور کلیان سنگھ سمیت 32 ملزمان اس سٹیج کے قریب موجود تھے۔ اس موقع پر سیاسی، مذہبی اور مندر کے لیے مہم چلانے والوں نے تقاریر کی تھی، اور انہی تقاریر کی وجہ سے ہجوم مشتعل ہوا تھا، اور بابری مسجد کی شہادت کے بعد ایودھیا حکام نے 2 مقدمات بھی درج کیے تھے۔ ایک مقدمہ مسجد پر حملہ کرنے والے ہزاروں نامعلوم ہندو انتہا پسندوں کے خلاف تھا، جبکہ دوسرا مقدمہ مسجد ڈھانے کی سازش کے بارے میں تھا۔ اس مقدمے میں LK اڈوانی، منوہر جوشی، اما بھارتی سمیت کئی رہنماؤں کو نامزد بھی کیا گیا تھا۔ اسی اہم مدعے کے اوپر بات کرنے کے لیے اوریہ مقبول جان صاحب نے جوائن کر لیا، ہمیں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ اوریہ صاحب۔ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، ٹی وی چینلز نے اس کو لائیو دکھایا تھا، لائیو نشر کیا تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کے لیے آڈیو ثبوت کیا اور ویڈیو ثبوت کیا سب ناکافی پڑ گئے ہیں، اور ان کو ثبوت نہیں مل سکے، سارے ملزمان بری ہو گئے ہیں۔ اوریہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بھارت میں یہ فیصلہ پہلا فیصلہ نہیں ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے بھارت کی سپریم کورٹ، یہ تو بہت چھوٹی عدالت ہے جس نے فیصلہ کیا ہے، ایک بہت بڑا فیصلہ دیا تھا جس میں انصاف کے قتل کی بنیاد رکھی تھی، وہ تھا افضل گرو کا فیصلہ۔ افضل گرو کا فیصلہ جو تھا اس میں ہوتے ہوتے جب سپریم کورٹ میں پہنچا تو سپریم کورٹ نے فیصلہ لکھتے ہوئے کہا کہ اس شخص کے بارے میں کسی قسم کے ہمیں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ اس کو پھانسی کی سزا دی جائے، لیکن دی جائے کوئی اس کے ثبوت سرکمسٹانشل ایویڈنس سے کوئی بنیاد پہ پھانسی نہیں دی جا سکتی، لیکن فیصلہ لکھتے ہوئے ایک لائن لکھی کہ اگر ہم اس کو پھانسی نہیں دیں گے تو بھارت کا اجتماعی ضمیر مطمئن نہیں ہوگا، ہم اس کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے بنیادی فلسفہ۔ دیکھیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ٹیرنی آف میجورٹی، اکثریت کی آمریت۔ یہ اکثریت کی آمریت کا کوئی حل نہیں، کسی بھی جمہوری نظام میں بھی حل نہیں۔ 2 ملک ہیں، ایک ہے اسرائیل اور ایک ہے بھارت، جہاں کبھی فوجی آمر نہیں آیا، جہاں تسلسل رہا ہے، جہاں ووٹ کو عزت ملتی رہی ہے دونوں جگہوں پہ، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ایک اکثریت کا گروپ جو ہے وہ ایسے ان پہ نافذ ہو چکا ہوا ہے کہ عدالت ان کے سامنے بے بس۔ عدالت نے کیوں فیصلہ نہیں کیا؟ کیا اس کی جگہ اگر مسلمان ہوتے وہاں پر ڈالتے ہوتے تو اب تک پھانسیاں ہو چکی ہوتی۔ تو کیا سمجھا جائے اوریہ صاحب، کیا سمجھا جائے کہ اب جو عدالتیں ہیں بھارت کی وہ آزاد نہیں رہی اور بی جے پی کے ایما پر ہی فیصلے ہوتے ہیں وہاں سارے؟
मैंने आपसे कहा ना कि जब 51% की आमरीत 49% पर नाफज कर दिया तो यही नतीजा निकलता है ना। 16% मुसलमान हैं, 22 करोड़ लोग हैं। आप ये तो आप अदालत की बात करते हैं, आप इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी भी जगह पर मुसलमान जो है ना, वो अगर आप भारत का मुसलमान जो है वो गेटवाइज्ड है। दुनिया में इतने छोटे छोटे घेटो होते थे जो कि यहूदियों के होते थे, और दुनिया उस पर शायरी किया करती थी, पता नहीं क्या क्या कुछ करती थी कि जनाब उनको रखा हुआ है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा घेटो जो है वो सोहापुर में है, और जो अहमदाबाद के बिल्कुल 10-11 किलोमीटर के दूर है, जिसमें 7.5 लाख मुसलमान ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है। आप इंडिया के शहरों में जाएं, आप आंखें बंद कर दें, गाड़ी का दरवाजा खोल दें, जहां से बदबू आना शुरू हो जाए समझो मुसलमानों का इलाका शुरू हो गया है। दलित जो है वो 38% बिलो पॉवर्टी लाइन है, मुसलमान 40% बिलो पॉवर्टी लाइन। ये क्यों हो रहा है? बुनियादी तौर पर हो इसलिए रहा है कि जब आप इस तरह से हुकूमत ऐसा कायम करते हैं कि जिसके अंदर आप एक अक्सरियत को हक दे देते हैं कि वो अकलियत का गला घूंटते सिर्फ वोट की ताकत से। बीजेपी वोट की ताकत से आई है, बीजेपी आसमान से नहीं उतरी है। आप अंदाजा करें 1982 में 2 सीटें थी बीजेपी के पास, उसके बाद आगे जब उन्होंने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया तो वो उन्होंने गवर्नमेंट बना ली, इस तसब्बुब की बुनियाद पर गवर्नमेंट बना ली। पब्लिक ने उनको वोट दिया, पब्लिक ने उनको इलेक्ट किया। हिटलर जो है वो फाशिस्ट जब बना था तो वो थम्बिंग मेजॉरिटी से जीत के आया था, 90% वोट लिए थे उसने जर्मनी में, और पूरी जर्मनी में उसने यहूदियों का कत्लेआम किया था। मसला सारा यह है कि जब एक पूरा ग्रोह जो है, आप क्या हल है आपके पास? कुछ नहीं, सिवाय इसके कि एक मुल्क के अंदर अकलियत जो है अलहदा होते होते एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है और इलाके जो है उनका गढ़ बन जाते हैं, और फिर तलवार उनके फैसले करने लगती है। यही होता है, और अब इसको पूरी दुनिया के निजाम को रिव्यू करना पड़ेगा। आप अंदाजा करें कि इजराइल में 1948 से लेके आज तक कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, कभी वहां पर, लेकिन वहां पर जो 26 लाख मुसलमान है, 13% उनकी हालत बुरी है। इस वक्त जो कोई मार्शल लॉ नहीं लगा किसी तो आ सकता है, और ये साहब उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आ सकता है। यकीनन दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनकी इस वक्त दिल आजारी हुई है, लेकिन जो लोग वहां पर रहते हैं, जो मुसलमान वहां पर रहते हैं, आपको लगता है कि उनका कोई रिएक्शन जो है वो आ सकता है और कोई फसादात वहां पर जन्म ले सकते हैं? बहुत देखिए, 1947 से लेके 1990 तक ये जो साल थे ना, इनमें कश्मीरी जो थे इंडिया के मुसलमानों को कहते थे तुम हमारा साथ नहीं देते हो, तुम गलत करते हो, और हिंदुस्तान के मुसलमान कहा करते थे कि कश्मीरी हमें बदनाम कर रहे हैं, हमारा तल्लुकात खराब कर रहे हैं, हमें इंडिया में अजनबी समझा जाता है। लेकिन आज ये दोनों मुत्तहिद हो चुके हैं, आज दोनों समझ चुके हैं कि हमने हिंदू को नहीं समझा था। आज आप अंदाजा करें कि मुसलमान जो है अपने गंदे गलीज इलाकों से निकल नहीं पाता, वो हिंदुओं की आबादी में नहीं जाता। आप दिल्ली में जामा मस्जिद के सामने का इलाका देख लें, आप वो इतना टूटा फूटा इलाका है कि वहां अच्छा खासा अमीर आदमी का गरीब आदमी भी रहना पसंद नहीं करता, लेकिन वो निकलते नहीं है अपने शहर। उनको पता है कि जब वो हिंदुओं के इलाके में रहेंगे ना उनकी बेटियों की इज्जत महफूज रहेगी, ना उनकी जाती इज्जत महफूज रहेगी। वो अगर कोई गोश्त का टुकड़ा भी हाथ में पकड़े होंगे तो उसको बीफ कह के उनको मारा जाएगा, और इस बुरी तरह मारा जाएगा इसके सामने। आप सोच सकते हैं कि बेचारे गरीब लोग हैं, यानी आप सोचें कि तीन लोग हैं पूरे के पूरे FBI के अंदर, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में एक मुसलमान नहीं है। नौकरियां उनको नहीं मिलती, कोई कबाब बेचारा लगा रहा होता है, कोई सब्जी बेच रहा होता है, कोई साइकिल रिक्शा चला रहा होता है, उससे भी उनको सौदा सर्व देने से मना कर दिया गया था कोरोना के जमाने में। ये हालत है, यानी हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलात जो हैं वो वहां पर मुसलमानों के लिए बढ़ती जा रही हैं। मौलाना ताहिर अशरफी साहब ज्वाइन कर चुके हैं आप, और ये सब साथ ही रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी हैं बराए मजहबी हमांगी, और कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही उनको ये ओहदा मिला है। मौलाना साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद इस चीज़ की। हम एक बड़े अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। ये जो बाबरी मस्जिद की शहादत के हवाले से ये फैसला हमारे सामने है आज, ये चीज़ है। फिर हम देखते हैं कि मोदी 2 महीने कबल जो है वो 5 अगस्त को उसी जगह पर खुद राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए पहुंचा था, इफ्तिताह किया गया, तकारीर की गई। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ जो कल हुआ भारत में, वो आपके सामने है। तो सारी पेशरफ्त से क्या, एक तो भारतीय मुसलमानों को क्या पैगाम दिया जा रहा है, और इंटरनेशनली आप भारत का इमेज जो है वो किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत में सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए अलमिया हो रहा है, और जो भारतीय अदालत ने फैसला दिया उससे वाज़ेह हो गया कि ये सारी दहशत गर्दी जो मोदी ने शुरू कर रखी है
اس کی سرپرستی عدلیہ سے بھی ہو رہی ہے. عدالت ہوتی ہے نا, آپ یہاں ظلم کے خلاف جاتے ہیں اور آپ انصاف چاہتے ہیں, ظلم کے مقابلے میں انصاف ہوتا ہے. کیسی عجیب بات ہے, یہ دنیا پہ میرا خیال ہے پہلا فیصلہ ہوگا جس میں کہا گیا کہ جو انہوں نے بلوا کیا, توڑ پھوڑ کی, فساد کیا, لوگوں کو زخمی کیا, قتل کیا, یہ کوئی جرم ہی نہیں ہے. تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ خالی مسلمانوں کے لیے نہیں, وہ پوری انسانیت کے لیے ایک جہنم بنتی چلی جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2 سالوں میں 200 چرچ جو ہیں وہ بھارت میں جلائے گئے ہیں, 50 مسجدیں جو ہیں, سکھوں کی عبادت گاہیں, جو چھوٹی ذاتوں کے ہندو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ دنیا کو توجہ ہمیں دلانی چاہیے, بار بار دلانی چاہیے. یہ درست ہے کہ عالمی ضمیر بھی مردہ ہے, ان کی آنکھیں بند ہیں, ان کے کان سنتے نہیں ہیں, لیکن ہمیں اپنا کام کرنا ہے, ہمیں آواز لگانی چاہیے کہ دنیا والوں, تم کہتے تھے یہ تو بڑی سوشلسٹ ریاست ہے, یہ تو بڑی عوامی ریاست ہے, وہاں کے انصاف کی کئی ہمارے بھی یہاں منہ ٹیڑھا کر کے جو ہمارے دانشور حضرات ہیں وہ بڑی مثالیں دیتے تھے. تو میں آج ان سب سے پوچھتا ہوں جو ہندوستان کو جن کی بڑی محبت ہے کہ مجھے بتاؤ کہ ہندوستان کی عدالت کے اس فیصلے کی کوئی نظیر جب سے انسانیت بنی ہے اس وقت سے آج تک کہیں ملتی ہے؟ کیا ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ آپ کہیں قتل بھی کرو, مارو بھی, توڑ پھوڑ بھی کرو, زخمی بھی کرو, بلڈنگ بھی گراؤ, عبادت گاہ کا تقدس بھی تباہ کرو, اور آخر میں کہ آپ سب بری ہیں, آپ نے کوئی جرم ہی نہیں کیا؟ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس طرف ہمیں توجہ پاکستان کو, عالمی دنیا کو دلانی چاہیے, اسلامی تعاون تنظیم کو جگانا چاہیے, UN کو جگانا چاہیے, اور ہمیں اسلامی دنیا کو یہ سارا کچھ, اسلامی نہیں انسانی دنیا کو بتانا چاہیے. انسانی حقوق کے ادارے کہاں ہیں جو ایک کتے کے زخمی ہونے پر بہت ان کو غم ہو جاتا ہے, تو آج وہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف پاکستان تو اپنا کام کر ہی رہا ہے, اپنی بساط کے مطابق اپنی آواز بلند کر رہا ہے, لیکن اب میرا خیال ہے کہ ہندوستان نے کی عدلیہ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اس کے بعد ہندوستان کے رہنے والے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کس عذاب میں ہیں اور اس جہنم سے کیسے نجات حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ مولانا طاہر اشرفی.